لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاستدان کے بارے میں وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, تصویریں بھیجی, یہ دیکھو. میں نے تحقیق پتہ چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں, پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاستدان ہے, آپ کو پتہ ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں اس نے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے ہیں کیوں, وہ فلاں نے رپورٹ پیش کی. میں نے کہا فلاں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی, خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے, اور یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی. میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے, میں اگر کڈنی کے اسپیشلسٹ سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نا, وہ فوراً کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو. میں اگر ہارٹ اسپیشلسٹ سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں, وہ فوراً کہے گا مفتی صاحب ایک جگر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا نمبر میرے پاس ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, نہیں پتا. وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا, اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی 2 نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو, وہ لیور کے بارے میں ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسے سب پتا ہوگا کہ پودینے کے پانی میں نیمبو ڈال کے پیو, تمہارا جگر کا کینسر ختم. میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی, پودینہ کا پانی میں لیمو ڈال کے پیو تو جگر کا کینسر آپ پینا نہ شروع کر دیں کہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ان کو ہارٹ کا بھی پتا ہے, لہسن کو پیسٹ بنا کے صبح شام پیئیں, دل گارڈن ہو جائے گا آپ کا. کھائیں لہسن, کسی ایکسپرٹ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت بعض دفعہ کولیسٹرول کی کمی سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے. پتہ چلا جو تھوڑا سا کولیسٹرول باقی رہ گیا تھا, لہسن نے وہ بھی باقی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلیں گے. اس کو ڈراپ شپنگ کا بھی پتا ہے, اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے, اس کو تکافل کا بھی پتا ہے, اس کو طلاق کے حکام بھی معلوم ہے, اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس کو بنو امیہ کا بھی پتا ہے, اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے, بنو عباس کے جتنے چاچے مامے خالے پھپھے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے, اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے, اس کو ٹیپو سلطان کا بھی پتا ہے, اس کو ہٹلر کا بھی پتا ہے. اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے, ان کو گردوں کا بھی پتا ہے, ان کو کلیجی کا وہ پھیپھڑوں کا بھی پتا ہے, لنگس کے بھی یہ اسپیشلسٹ ہے, گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے, کمر کے درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کے کیپسول بھی یہ کھلائیں گے. اگر آپ کی اولاد ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں, وہ کھلائیں گے, بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے. جو اسپیشلسٹ ہے اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتا ہے, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں اسپیشلسٹ ہے. یہ پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے؟ ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا. لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا. نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو, نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ ناک کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے. ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو. ایک دم نہیں مان لے آیا کرو. آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا,
ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ اور چیز ہے, دو پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا, بولو الگ چیز. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا, دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو دو الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. دو الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال دو الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم, دو پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی, پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہے فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں وہ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی میرا شوہر ایسا ہے, میرا بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے وہ, تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے؟ بھائی رو رہے ہیں. وجاءوا اباہم عشاء یبکون, قرآن کہتا ہے شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے ہیں ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ, انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی. نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے. تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے ہو. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو کون سا کوئی پازیٹو کام کر رہا ہے؟ یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے, معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تیر, تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے, یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہے تو نے؟ تو بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ حوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زنا سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے؟ ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہیں, ان کو پروموٹ نہ کیا کریں. لوگ کہہ رہے ہیں لوگوں نے ان سے پازیٹو کہا, واقعی یار یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے 100 بیانات میں 2 بیان حوروں کے فضائل پر ہوں گے, 98 بیان
حوروں کے فضائل پر نہیں ہے. 98 میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے, کہ کسی پہ طنز کیسے کیا جاتا ہے, کسی پہ اعتراض کیسے کیا جاتا ہے. ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا تھا, جو مولویوں کا شعبہ ہے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے, تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.